الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه قل الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب رب العالمين معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے وہ عرش پر گئے پیش نظر ان کے تھی امت کی بخشش پھر منکر کیوں معراج نبی سے گھبراتا ہے ہر ایک نے ایک دن مر ہی تو جانا ہے ہر ایک نے ایک دن مر ہی تو جانا ہے میں اس کے مقدر پہ قربان جو طیبہ میں مر جاتا ہے معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، سنی حنفی مسلک رکھنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت جل وعلا نے بڑے ہی ایک کرم اور احسان فرمایا کہ آسان کو زندگی کے اندر معراج دی ذات بھی عطا فرمائی اور دن دیاں اور مبارک گھڑیاں بھی دیکھنا نصیب فرمائیاں۔ عزیزان محترم، معراج آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرب خاص کے اندر بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ اس کو معراج آخیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ معراج اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کرایا، اسی طرح ہی پچھلے انبیاء کرام کو بھی معراج ہوتا رہا، رب دا دیدار ہویا، لیکن جس طرح دا دیدار اللہ رب العزت نے آمنہ دلال کونین دے والی و مختار کو عطا فرمایا، اس طرح دا دیدار کسے اور نبی کے حصے دے اندر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب خدا ہی نہ چھپا تم سے تم پہ کروڑوں درود، کہ جب اللہ رب العزت کی خود اپنی ذات ہی محبوب علیہ السلام سے نہا نہیں رہی، اس کو بھی محبوب علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب پھر اس کے اوپر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ پہلی آیت بھی اللہ نے حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ ہی اپنے بندے کو، لیلا راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد کہ جس سے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں اور ہماری عظیم نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکت رکھی ہے اور اس کے ارد گرد ہماری نشانیاں بھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، یہاں پر سیر کرانے والا اللہ ہے اور جس کو سیر کرائی گئی وہ بندہ ہے۔ سیر کرانے والا خالق ہے، سیر کرنے والا مخلوق ہے، سیر کرانے والا ساری کائنات کا مالک اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس نے سارے جہان کو تخلیق فرمایا ہے، سیر کرانے والا وہ ہے اور جس کے صدقے اس نے اپنے آپ کو ظاہر ہونا بتایا، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، اس کو سیر کرائی جا رہی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت سیر کرانے والا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام سیر کرنے والے ہیں، تو اللہ نے سب کائنات کو بنایا ہے، اس کا خالق ہے، تو کائنات
جس کے صدقے بنائی ہے آج وہی مالک اس کو بلا کر قرب خاص میں ہر چیز کی سیر کرا رہا ہے. بعبدہ لیلا، لیل رات کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر آخر میں لام کے اوپر تنوین ہے. علماء فرماتے ہیں کہ لیلن یہ تنوین تقلیل کی ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں. اب وہ تھوڑا سا حصہ کون سا ہے؟ جس طرح کہ میں نے کچھ رات کو بھی واضح کیا، جو ہمت میں تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، دیدار کروایا، اور پھر وہاں سے نبی علیہ السلام واپس بھی تشریف لائے. وہ رات کا تھوڑا سا حصہ کتنا حصہ ہے؟ آج تک کسی کو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں جو اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی ہے، وہ تھوڑا سا حصہ کتنا حصہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ میں جب گیا واپس آیا تو میرا بستر گرم ہے، وضو کا پانی بھی جاری ہے، اور دروازے کی کنڈی جو ہے وہ بھی ہل رہی ہے. اور علامہ محمود الوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف تھا. تو آپ کے سر مبارک پر جو امامہ تھا، اس امامہ شریف کے ساتھ درخت کی کچھ ٹہنیاں اڑ گئی، اور اڑ کر ان ٹہنیوں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ درخت کی ٹہنیاں میرے امامہ کے ساتھ ٹکرائیں، اڑ گئیں، تو ہلی، ان میں حرکت پیدا ہوئی. فرمایا جب میں واپس آیا تھا ابھی بھی وہ ٹہنیاں حرکت کر رہی تھی. اب یہ تھوڑا سا ٹہنی کی حرکت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پانی کے بہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بندہ کنڈی کھڑکائے کسی کے گھر پر تو اس کے ہلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آج تک محبوب علیہ السلام کیا ساری کائنات کو سفر معراج ہی سمجھ نہیں آ رہا. ایک سفر مصطفیٰ علیہ السلام کا 1400 سال گزر گئے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو محبوب علیہ السلام کی باقی ساری زندگی کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو دیدار محترم، یہ تھوڑا سا حصہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حدیث پاک سے، اس کی وضاحت ملتی ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ اتنا تھوڑا سا تھا کہ وہاں تک انسانی عقل جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی، کہ یوں گئے بھی اور آئے بھی. آگے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہزارہا نشانیاں بھی دکھائیں. مصطفیٰ علیہ السلام کو صرف اپنا دیدار نہیں کروایا، ساری کائنات کی سیر کروا دی ہے. اور آمنہ کے لال نے واپس آ کر ہر بات اپنے غلاموں کو بتا بھی دی ہے. اور مسجد حرام یہ وہ مسجد ہے کہ جو کائنات میں سب سے پہلے بنائی گئی ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے. آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے دیدار کرانا تھا تو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو
مسجد حرام سے سیدھا آسمان دنیا پر اپنے قرب خاص میں بلا لیتا، مسجد حرام میں لے گئے اور پھر وہاں سے براق پر سوار کیا اور پھر براق پر سوار کرا کے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ لے جانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں اور میرا محبوب مجھے دیکھے، میں اپنے محبوب کو دیکھوں، درمیان میں کوئی اور نہ ہو، تو پھر رب یہ بھی کر سکتا تھا کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ اپنے قرب خاص میں بلا لیتا۔ مسجد اقصیٰ لے جانے کی کیا حکمت ہے؟ قرآن بول کر فرماتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف لے جانے میں حکمت یہ تھی کہ قرآن بول کر کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، مسجد اقصیٰ دکھانے میں حکمت یہ ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ برکت کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اس وقت فلسطین کے اندر ہے کہ جس کے اوپر اس وقت کافر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مسجد کی بے حرمتی اور پامالی کی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں، یہ مسجد تو برکت والی ہے ہی، اس کے ارد گرد بھی ہم نے رحمت کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر اس مسجد کے ارد گرد مسجد اقصیٰ کے قریب قرب و جوار میں اس کے چاروں طرف اللہ رب العزت کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو اب قرآن سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، مان لیا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا، مان لیا۔ مسجد اقصیٰ دکھانے میں حکمت کیا ہے؟ بتایا یہ چاہ رہا تھا رب کہ میں نے جو اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں میں اپنے محبوب کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو خالق کائنات نے یہاں یہ بتایا، قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ انبیاء کرام کی قبور جہاں پر اللہ کے نبی مدفن ہیں، دفنائے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ جلوہ گر ہیں، ان کے رہنے کی جگہ تو برکت والی تھی جہاں اب وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے سونے والی جگہ بھی بہت ہی اعلیٰ برکت والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے من آیاتنا، اپنی نشانیاں، عظیم نشانیاں، اور پھر محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ صحیح 1,24,000 انبیاء کرام آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے، اور وہاں جبرائیل امین بھی ہیں، سب فرشتے کھڑے ہیں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور جماعت کروائی۔ تو وہاں پر مسجد اقصیٰ میں محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، جس کو قرآن واضح طور پر بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات یعنی دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ یہ جو کچھ اللہ زمین پر کروا رہا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو بلا رہا تھا، اور جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کو لے جا رہا تھا، رب کہہ رہا ہے میں سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا۔ رب بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب اب آرام فرما ہے۔ جبرائیل امین پہنچ گئے ہیں، 70,000 فرشتے بھی ساتھ ہیں، چھت پر موجود ہے۔ اب جناب والا چھت کے اوپر سے نیچے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، میرے محبوب آرام فرما ہے۔ تو جبرائیل سوچ رہا ہے کہ اب مصطفیٰ علیہ السلام کو اٹھاؤں کیسے،
جگاؤں کیسے، حکم رب کا پہنچاؤں کیسے؟ تو رب نے فرمایا ہے میرے پیارے جبرائیل کہ جو میں نے تجھے یہ کافوری ہونٹ دیے ہیں، یہ ہونٹ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی تلی کے ساتھ لگا دو، محبوب خود ہی اٹھ جائے گا۔ تو جبرائیل امین نے اپنے کافوری ہونٹ، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہونٹ کتنے ہی پیارے، نرم و ملائم اور خوبصورت بنائے تھے کہ میں سوچتا رہا ساری زندگی کہ اللہ نے یہ میرے ہونٹوں کے اندر جو اتنی خوبصورتی اور اتنا حسین پن رکھا ہے یہ کس لیے؟ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات آئی اس وقت رب نے فرمایا جبرائیل اس رات کی خاطر میں نے تجھے اتنے حسین و جمیل ہونٹ عطا فرمائے تھے۔ ایک رات آئے گی کہ جس رات تو نے میرے محبوب کو جا کر جگانا ہے، کہیں تیرے ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تمہیں اتنے نرم و ملائم اور گداز ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ اور ہمارے کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے تو حضرت جبرائیل امین کے ہونٹ ٹھنڈے تھے، اور آپ کے ہونٹ مبارک کی ٹھنڈک مصطفیٰ علیہ السلام نے محسوس کی تو آپ جاگ گئے، اٹھ گئے، دیکھا سامنے جبرائیل امین ہے، فرمایا اے جبرائیل یہ کی کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی حضور نوکر سان تے نوکری پیا دے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو آپ کا ہمراہی بنایا، سفر میں آپ کا ہم سفر بنایا، اور سارے سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ لیکن قربان جائے ایک ایسا بھی مقام ہوتا ہے کہ جہاں آ کر جبرائیل بھی رک جاتے ہیں، جنت میں جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام، جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، جہنم کی سیر کی جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، اور پھر جب اس سے آگے جانے کی باری آئی تو جبرائیل رک جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جنت کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام پہنچے تو جنت کی حوروں کو دیکھا، اس کی نہر کو دیکھا، اس کے بناؤ اور سنگار کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ جو چلنے کی آواز آ رہی ہے یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جنت میں کون چل رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، حبشی ہے، اور جناب والا شکل و صورت اگرچہ اچھی نہیں ہے لیکن اس کے عمل اور اس کا کردار رب کو اتنا پسند ہے کہ چل اور دنیا پر رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ جبرائیل امین تھے کہ جو بتا رہے تھے، ہر قدم پر رہنمائی کر رہے تھے۔ مصطفیٰ علیہ السلام سوال کرتے یہ بتاتے، اور یہ وہی بلال حبشی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور جنت کی سیر کر کے واپس تشریف لے کر جانے لگے تو جنتی حوریں وہ سامنے آئیں، جنتی حوروں کی سردار استاد قادر صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ مالک کانڈ نہیں لگن دیتے، جڑا بندہ حضور دا کام کرے تو پھر حضور انہوں کلیاں نہیں چھڑ دے، وہ دی کانڈ نہیں لگن دیتے۔ تو حضرت امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹنے لگا تو جنتی حوروں کی سردار جو ہے، ایک تو ہے حوروں کی سردار، وہ سامنے آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کرتے جائے۔ فرمایا جا حور جنتی حوراں دی تو سردار ہے، میرے کو منگے خالی نہیں چھڑا گا، تینوں میں اپنا بلال دے رہے۔ بلند آواز لگے یا سبحان اللہ، تینوں میں اپنا
بلال دے رہا تے حور بولی عرض کی یا رسول اللہ کوئی سونی شکل و صورت والا دینا سی حسین و جمیل دینا سی مینوں کالے رنگ دا بلال حبشی دے رہے ہو محبوب نے فرمایا یہ تینوں میں دے رہے ہوں بلال کو میں پوچھے نہیں ہو تینوں پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تو تینوں میں دے کے جا رہا بلال کو میں ہلے پوچھے ہی نہیں کہ وہ تینوں پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تو جب واپس آئے اور آگے عرض کی فرمایا کہ اے بلال میں جنت کے اندر جنتی حوراں دی سردار نے میرے کو سوال کیتا کہ مینوں کچھ عطا کرو کہ بلال میں تینوں دے آیا رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی نے مارا کھا دیا گرم ریت تے لیٹا اور جناب والا آگ تے میں اپنے جسم میں پگلوایا سب کچھ میں برداشت کیتا ہے اتنی تکلیف یا رسول اللہ جنتی حوراں دی سردار واسطے نہیں آمنہ دے لال واسطے کی یا رسول اللہ مینوں صرف تسی بھی لگائے میں جنتی حوراں دی سردار نو کی کرنا ہے میں جنت نو کی کرنا ہے میں دوزخ نو کی کرنا ہے جیدے والی یا رسول اللہ تسی ہو گئے پھر جنت بھی ہوتے والی رہے گی رب بھی ہوتے والی ہو جائے گا ایک بلال حبشی ہے جدی اتنی شان ہے تو باقی صحابہ کرام دی شان تو پھر برا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت دے اندر عمر فاروق دا محل دیکھ کے آیا جنت دے اندر عمر فاروق دا محل دیکھ کے آیا اور میں اندر داخل ہونا چاہیا تو میں نے عمر دا حیا آیا کہ نہیں یہ عمر فاروق دا محل ہے میں اندر داخل نہیں ہونا جب تھلے آ کے واپس تشریف لے آ کے حضرت سیدنا عمر فاروق نے دسیا تو جبرائیل حضرت عمر فاروق دی اکھاں جو آنسو آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے جنتی محل دے اندر داخل ہو جانا سی میں کون ہونا تن روکن والا اے عاجز انکساری سی حضرت صحابہ کرام دی گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے مشکل وقت دے اندر آقا علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے رب نے انہوں نے دنیا تے ہی جنت دیاں بشارتاں میں سنائی ہیں اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرب خاص ہی گئے ہوں جنت دی سیر کیتی ہوئے اور پھر ہوتے ہورانا گلہ نہیں کیتی ہوں بلال بھی دے آئے ہوں اے نہیں ہو سکتا امام الانبیاء علیہ السلام ہوتے جنت دی گالے مسجد نبی دے اندر سن اور مصلی امامت تے کھڑے سن نماز پڑھا رہے سن قدم اگے ودایا اور قدم اگے بڑھا کے ہاتھ بلند کیتا پھر واپس اٹھا لیا جدو نماز ختم ہوئی صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے نماز کے اندر اس طرح کبھی نہیں ہویا اے آج جڑا تہاڈا قدم اگے بھی گیا پھر پیچھے بھی آیا ہاتھ بھی بلند ہویا واپس بھی آ گیا یا رسول اللہ دسو نے صحیح ماجرا کی ہے نماز دے اندر تے انسان خشوع اور خضوع دے نال نماز پڑھتا ہے تے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں اور ویکھ مصطفیٰ علیہ السلام نو رہے ہیں نماز صحابہ اکرام محبوب علیہ السلام نے پیچھے کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن حرکات و سکنات محبوب علیہ السلام دیا بھی دیکھ رہے ہیں کہ محبوب نماز کے اندر کی کر رہے ہیں ہن کی ہو رہا ہے ہن کی ہو رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں شمع رسالت پروانوں میں جب مصلی امامت تے کھڑا سا میرے سامنے جنت سی میں قدم اگے بڑھایا جنت دے اندر اور میں ہاتھ بلند کر کے جنت دے انگوراں دے ایک گچھے نو ہاتھ پایا ہے بلند آواز میں کوئی سبحان اللہ میں جنت دے کھجوراں جنت دے انگوراں دے ایک گچھے نو ہاتھ پایا ہے اور پھر میں نو اللہ رب العزت دا او وعدہ یاد آ گیا کہ جڑا اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ہی جنتیاں نو عطا فرمانا ہے میں پھر واپس خالی لٹا لیا اور پھر فرمایا کہ اے میرے غلاموں اگر میں گچھا توڑ لیتا تے ساری کائنات دے میرے غلام قیامت تک کھاندے رہندے ہو انگوراں دا گچھا ختم نہیں سی ہونا سبحان اللہ ایک تے گچھا سی جنت والا اور دوسرا جنوں ہاتھ مصطفیٰ دا لگ جاتا تو عزیزان محترم امام الانبیاء علیہ السلام نے
جنت دی سیر کی جہنم ول گئے اور جہنم دے اندر مختلف وادیاں دیکھیاں اور دی آواز سنی جہنم دے اندر کچھ عجائبات دیکھے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو سوال کیتے حضرت جبرائیل امین نے انہوں نے جواب عطا فرمایا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں کے اندر مرد بھی شامل اور عورتیں بھی شامل ہیں کہ انہوں نے سامنے گوشت پکیا ہوا ہے ہانڈی تیار ہے خوشبودار ہے سامنے موجود ہے اور نال ہی دوسری ہانڈی بھی تیار ہے دوسری بھی ہانڈی نال تیار ہے کچی اور بدبودار ہے لیکن وہ لوگ او مرد او عورتاں او پکی ہوئی اور خوشبودار ہانڈی نو سالاں نو کھانے نو چھڑ کے تے بدبودار نو پسند کرتے ہیں انہوں کھا رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ نے کہ جڑے اچھی چیز چھوڑ کے تے بری ول جا رہے ہیں چنگا سالن پکیا ہوا ہے سونا ہے خوشبودار ہے لیکن اے بدبودار کو پسند کر رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے غلاموں لمحہ فکریہ ہے ساڑھے واسطے ساڑھے گرد و نواح کے اندر ملک پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آج اس چیز نو عروج دیتا جا رہا ہے مسلمانہ دی غیرت تے حملہ ہے بلکہ ڈائریکٹ قرآن مجید تے حملہ ہے شعائر اسلام تے حملہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے سوال کیتا جبرائیل داسے کون نے جبرائیل امین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ مرد نے جنہاں دے کول حلال بیویاں موجود نے لیکن ایک غیران دے نال جا کے راتاں گزار دے غیران عورتاں دے کول جا کے راتاں گزار دے حرام کمان دے حرام کھان دے اور یا رسول اللہ وہ عورتاں نے کہ جیڑیاں اپنے پاک شوہروں نو چھڑ کے تے ساری رات غیر مرداں کو جا کے گزار دیا نے محبوب علیہ السلام یہ سارا نظارہ دیکھ کے آئے آج دیکھ لو 8 مارچ نو کی ہوئے آزادی دے نام تے بندہ پوچھے تسی کس چیز دی آزادی لینا چاہتے اسلام نے تانوں کیڑی آزادی نہیں دیتی وہ کیڑی آزادی ہے جڑی نہیں ملی اسلام نے عورت نو ہر آزادی دیتی ہے یہ تو تک کہ وہ جنت جڑی تلواراں دے سایاں دے تھلے ملدی ہے جڑی اتنی مشکل دے نال جنت ملدی ہے رب نے چوک کے ماں دے قدماں دے تھلے رکھ چھڈی ہے اور کی آزادی لے سبحان اللہ لیکن ماں ہوئے نیک طیب طاہر کہ اللہ رب العزت اس دی اولاد نو او دے قدماں دے تھلے جنت عطا کر چھڑدا ہے لیکن جب ماں ہوئے نچن ٹپن والی گانے گان والی اپنے آپ کے جسم کی نمائش کرنے والی پڑھو 18واں سپارہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عورت زمین تے چل دیا ہویا اپنا پیر بھی زور نہ زمین تے نہیں مار سکتی اپنا پیر بھی زمین تے زور نہ نہیں مار سکتی قرآن بول کے بار بار فرما رہے ہیں فرمایا تو اپنی زینت ظاہر نہ کر اپنے آپ کو چھپا کے رکھ اللہ رب العزت تینوں اپنی خصوصی نظر رحمت اور نظر عنایت کر دے گا تیرے اوتے عورت نو آزادی دتی تے اسلام نے ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے آن تو پہلے ماما لوگ جا کے منیاں چ بیچ آندے سن بہنا بیچ آندے سن بیویاں چھوڑ دیندے سن اپنیاں بچیاں نو زندہ قبراں دے اندر جا کے چھڈ آندے سن گڑے کھود کے سٹ کے آ جاندے سن روندیاں پھرندیاں نو لیکن آج 1400 سال بعد پھر کہہ رہی ہے سانو آزادی چاہیے
اور نیک بیبیاں دے اسلام تے قرآن تے حملہ کر رہی ہیں جڑے اس 8 مارچ دے اندر اس آزادی مارچ دے اندر نعرے لائے گئے سراسر کفریہ کلمات سن، قرآن دے خلاف سن، اور یہ بار بار عورتیں بول کے کہہ رہی ہیں سن کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اقبال بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی۔ بندہ پوچھے اللہ نے کیڑی آزادی نہیں دیتی تمہیں؟ قرآن نے کیڑی آزادی نہیں دیتی؟ اور صحابی رسول سامنا محبوب علیہ السلام دے سامنے آئے، آکے دے عرض کی دی یا رسول اللہ میں اپنے زندگی دے اندر 2 کام ایسے کیتے ہیں کہ ایک کام دے بارے میں سوچنا تے ہسن لگ پینا، دوسرے کام دے بارے سوچنا تے میں رون لگ پینا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کہڑے 2 کام نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام تے وہ ہے کہ جڑا میرا کلیجہ چیر دے اندر، زمانہ جاہلیت دے اندر میرے گھر بیٹی ہوئی، میں گھروں باہر سا، جب میں گھر واپس آیا اور بیٹی میرے گھر دے اندر میرے صحن دے اندر میں چلتی پھرتی نظر آئی، اور زمانہ جاہلیت دے اندر بیٹی نو بوجھ سمجھا جاتا سی، اچھی نگاہ نہیں دیکھا جاتا، اور اس نو اپنے آپ کو جدا کر دیتا جاتا سی، آر سمجھا جاتا سی۔ تو فرمانے نے یا رسول اللہ میں اس بچی نو چکیا، اپنی ہی بچی سی میری، میں چک کے انہوں زبردستی جا کے دور گڈا کھول کے تے او میرے نال ہنس ہنس کے گلاں کر رہی سی کہ ابو اے کی کر رہے ہو؟ گڑا کھول کے بچے کھیل دے نے مٹی دے نال، او بچی میرے نال ہنس ہنس کے گلاں کر دی سی، ابا جان اے کی کر رہے ہو؟ اس ٹوئے نو کھٹ کے کی کرو گے؟ یا رسول اللہ جدوں میں ٹویا کھٹ لیا ہوگے کر کے برابر میں چک کے بچی نو چھوڑ دیتا، اتنے مٹی پا رہی ہوں، تے بچی پھر بھی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا ابا اور میں ایسی کھیل رہے ہیں، مٹی دے نال میرا پیو میرے نال مل کے کھیل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بچی دے گلے تک مٹی پہنچ جائی اور بچی نو اپنا دم گھٹتا نظر آیا، او دیاں چیخاں، او دی آہوزاری، او دا رونا بڑھانا، یا رسول اللہ آج میں یاد آتا ہے، اور آج میں پتہ چلے بیٹی دی قدر کی ہے کہ ایک بیٹی دی خدمت کرو یا 2 بیٹیاں دی خدمت کرو، اور اسلام دے طریقے تے رکھ کے انہاں نو شرعی طریقے دے مطابق شادی کر دیو، اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام دے نال کل جنت دے وچ اینج جوڑ کے بندے مطابق کر دے گا۔ سبحان اللہ! حضور نے دسیا بھی بیٹی دی عزت کرو، بیٹی نو شان دیو، مرتبہ تے مقام دیو، اللہ رب العزت تہاڈی دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اے وہی عورت ہے جدے بارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے تو اس دے نال ایک رحمت کا فرشتہ آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جا اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے باپ کی مدد کر، لیکن جب بیٹی گھر دے اندر پیدا ہوئے تو اللہ دی رحمت دے فرشتے پوری ایک جماعت کی صورت دے اندر گھر دے اندر اترتے ہیں اور گھر دے کونے کونے دے اندر اللہ دی رحمت کو بچا دیتے ہیں۔ رب نے دے جمن دے رحمتاں پیتیاں نے، اور اللہ نے اس نو کیسی آزادی دیتی ہے؟ فرمایا دائرہ اسلام دے اندر رہے، شرم و حیا دے اندر رہے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج زکات ادا کر۔ عورت نو تے اتنی پابندی ہے اسلام دے اندر کہ وہ گھر دی 4 دیواری دے اندر بیٹھ کے اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن جناب ڈھول لے کے تے ادھے ادھے کپڑے پا کے چوکاں دے اندر چراہاں دے اندر کھڑے ہو کے بلند آواز نال آوازاں نال بھی آزادی، کیڑی آزادی؟ اے کوئی مسلمانوں والی آزادی نہیں، اسلام دے نال اس دا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ اسلام نے تے اے آزادی دیتی ہے کہ بہن ہے تو دے سر تے شفقت ہاتھ رکھ، بیوی ہے تو دے پیار و سلوک نال پیش آ، بیٹی ہے تو دی خدمت کر،
ماں ہے تو وہ پیر دو پی، اللہ تیری دنیا ہی سوار دے گا، آخرت بھی سوار دے گا۔ عزیزان محترم، اس واقعہ معراج کے اندر محبوب علیہ السلام نے واپس آ کے فرمایا ہے میرے غلاموں، میں دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر کثیر تعداد دے نال عورتاں دی جماعت، جہنم بھری ہوئی ہے عورتاں دے نال۔ یہو جی عورتاں سن جی مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ رہی ہیں، نیک پاک عورت ہوئے، شادی ہوئے تو بھویں نہ ہوئے رابعہ بصری کلی ہوئے تو جناب لو لا لگے رب نال گھروں چلے کعبہ دا طواف کرن دی خاطر تے نیت کرے بھی رب میں ہر قدم تے 2 رکعت نفل پڑھا گی، تے اللہ رب العزت کعبہ نو بھیج دیندا ہے اس عورت دا طواف کرن واسطے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماندے نے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ویکھیا کعبہ ہے ہی نہیں، رب دی بارگاہ جا کے بھی سنیا کعبہ کدھر گیا؟ فرمایا تینوں نہیں پتہ میری غلام آ رہی ہے، میرے کعبے کا طواف کرنے واسطے آ رہی ہے، میں کعبے نے حکم دیتا ہے او تیرے کول پہنچے اس تو پہلے کہ تو چل کے وہ طواف کر۔ سبحان اللہ۔ بیٹی ہوئے اور اس طرح دی بیٹی ہوئے تو پھر اللہ کی رحمت ہوتے والے ہو جاتی ہے، کعبہ بھی ہوتا ہی طواف کر دے۔ سبحان اللہ۔